دوسرا جو کام کرنا ہے رمضان میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رمضان میں ہمیں بیان فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، لوگوں تم رمضان میں 5 کاموں کا اہتمام کرنا، رمضان میں 5 کام خصوصیت کے ساتھ کرنا، سارے کام چھوڑ چھاڑ کے 5 کاموں کا بہت اہتمام کرنا۔ یعنی رمضان کے اندر کچھ کرنے کے کام ہیں جن کو زیادہ کرنا چاہیے۔ صحابہ تو سارا سال خیر کے کام کرتے تھے، لیکن رمضان میں 5 کام کر لینا۔ وہ کیا ہیں 5 کام؟ 5 کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے، اور ایک کام خود حضور نے کر کے دکھایا۔ تو 6 کام رمضان میں کرنے کے ہیں۔ جس نے رمضان میں یہ 6 کام کرے گویا کہ سارا وقت عبادت میں گزار۔ وہ کیا ہیں 6 کام؟ 5 کام تو احادیث میں گنوائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں کلمے کا ورد بہت کرنا، کلمے کا ورد۔ کلمہ، پہلا کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا تیسرا کلمہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پہلا کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، اس کا ورد ہماری زبان پہ ہو 313 مرتبہ۔ یہ جو تعداد 313 کی ہے، علماء نے اس کو کثرت کی تعداد، کثرت کا عدد بتایا ہے، تو 313 مرتبہ ہم کلمے کا ورد کریں، 313 مرتبہ۔ نمبر 2 کام کیا ہے؟ نمبر 2 کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، استغفار کی کثرت کرنا، استغفار کی کثرت کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بھی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ۔ انی لا استغفر اللہ 70 مرۃ، اور ایک روایت میں 100 مرۃ، میں روزانہ اللہ سے 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں تو کتنے کی ضرورت ہے؟ اب استغفار ہے کیا؟ استغفار انسان زبان سے توبہ کا کلمہ کہہ رہا ہو، استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا انسان کہہ رہا ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم۔ یہ پورا انسان 5واں کلمہ پڑھ لے، استغفار کے کلمات ہیں، زبان سے الفاظ دہرا رہا ہوں اور دل کے اندر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو رہا ہو۔ جس انسان نے یہ 2 کام کر لیے، گناہوں کو چھوڑ کر گناہوں پہ دل میں شرمندہ ہو رہا ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے استغفر اللہ، یا اللہ مجھ سے وہ گناہ بھی ہوا تھا، میں اس پہ معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھ سے فلاں دن بھی گناہ ہوا تھا، میں نے تیرا حکم توڑا، تیری نافرمانی کری، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ دل میں یہ کیفیت گزر رہی ہو اور زبان پہ استغفر اللہ کے الفاظ ہوں، تو اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ جو لوگ کثرت سے استغفار کریں گے 5 انعام دوں گا، 5 انعام، 5 انعام۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں تمہیں کیا دوں گا؟ میں تمہیں ایک تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، استغفار کرو گے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور کیا کروں گا؟ تمہیں ایسی اولاد دوں گا، بیٹے دوں گا جو تمہارے کام آئیں گے۔ اولاد تو سب کو دیتا ہوں، لیکن سب کی اولاد ہر ایک کے کام نہیں آتی۔ استغفار کرنے کے نتیجے میں میں جو اولاد دوں گا یمددکم، تمہاری مدد کرے گی، بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنے گی، جوانی میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، تم مر جاؤ گے تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ ایسے بیٹے پھر میں تمہیں دوں گا، ایسی اولاد پھر میں تمہیں دوں گا
تو استغفار پہ اللہ اولاد دے رہے ہیں، نرینہ اولاد۔ جو کثرت سے استغفار کرے گا، جو 700 مرتبہ روزانہ استغفار کے الفاظ کہے گا اور دل میں گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوگا، اللہ اس کے ساتھ یہ وعدے ہیں، اللہ اس کو اولاد دے گا۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے 5 بیٹے ہیں، ہر سال کا کیلنڈر، نیا کیلنڈر آئے نہ آئے، ان کے گھر میں بیٹا ضرور آئے۔ اللہ نے اتنی برکتیں دی ہیں ماشاء اللہ سے۔ میں پوچھتا ہوں بھائی کیا راز ہے، کیا کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال ماشاء اللہ صحت مند بیٹا دے رہے ہیں؟ تو مولانا فرمانے لگے کہ میں استغفار بہت زیادہ کرتا ہوں، ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہوں، اور اللہ کا وعدہ اپنے کلام میں، جو استغفار کرے گا اس کو بیٹوں سے نوازوں گا، بیٹوں سے نوازوں گا۔ تو ہم بھی لے سکتے ہیں، کسی پیر فقیر، کسی مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے بتائیں بیٹا کیسے ہو۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں، لیکن یہ تو کرنا پڑے گا، استغفار پڑھنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ پھر اولاد کی نعمت سے مالا مال کریں گے۔ اور اللہ کیا انعام دے رہے ہیں؟ میں کیا دوں گا؟ مال دوں گا۔ کیسا مال دوں گا؟ وہ مال دوں گا جو تمہارے کام آئے گا، جس کو تم کھا سکو گے، جس کو صدقہ جاریہ بنا سکو گے، وہ مال دوں گا جو خیر کے کام میں لگاؤ گے۔ وہ مال نہیں دوں گا جو تمہارا عدالتوں میں لگ جائے، جو تمہارا ضائع ہو جائے، جو تمہارا ہسپتالوں میں لگ جائے۔ استغفار کے نتیجے میں برکتوں والا مال دوں گا۔ اور کیا دوں گا؟ استغفار کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہیں باغات اور پھل دینا میرا کام ہے۔ اور کیا دوں گا؟ استغفار کرنا تمہارا کام ہے، وقت پہ بارشیں برسا کے نہروں کو جاری کرنا میرا کام ہے۔ یہ استغفار کے اللہ فوائد انسان کو قرآن میں بتا رہا۔ ایک آدمی پریشان ہے، اس کو زندگی بھر کا سکون چاہیے، اللہ کہہ رہے ہیں استغفار تم کر لو، ساری زندگی کا سکون تمہیں میں دوں گا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ثُمَّ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا۔ استغفار تم کر لو، ساری زندگی سکون سے میں بھر دوں گا، ساری زندگی میں بھر دوں گا۔ ایک انسان جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، جسمانی کمزوری ہے۔ ایک آدمی خاندان میں کمزور ہے، خاندانی کمزوری ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مالی کمزوری ہے۔ ایک آدمی اپنے وطن میں ہو کری پردیس سے ملی اور قومی کمزوری ہے۔ اللہ کہہ رہے استغفار تم کر لو، میں تمہاری جسمانی کمزوری کو طاقت میں بدلوں گا، تمہاری مالی کمزوری کو طاقت میں بدلوں گا۔ خاندان میں کمزور ہو، عزت اور شرف عطا کروں گا۔ اپنے وطن کے اندر کمزور ہو، وطن کے اندر عزت دار بنا دوں گا۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ تمہاری کمزوریوں کو قوتوں میں بدل دوں گا، قوتوں میں بدل دوں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دن رات کو جا رہے ہیں، اندھیرا ہو گیا، مسجد میں دستک دی، لوگوں سے کہا رات گزارنے کے موقع دے دیں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، کہیں جا نہیں سکتا ہوں، رات مسجد میں گزارنی ہے۔ تو مسجد کے خادم نے کہا نہیں، ہم یہاں کسی کو رات گزارنے نہیں دیتے۔ اب یہ دروازے پہ کھڑے وہ پریشان ہیں۔ ایک تندور والا، روٹیاں لگانے والا وہاں سے گزرا، تو ایک نورانی بزرگ کو دیکھ کے کہنے لگے کہ آپ میرے مہمان کیوں نہیں بنتے؟ آپ میرے گھر تشریف لے کے جائیں، میں آپ کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ کیا چلیں؟ میں نے تو رات گزارنی ہے، کوئی بھی اللہ کا بندہ پناہ دے دے۔ اس کے ساتھ گھر گئے، وہ گھر میں جا کے اس نے آٹا لیا اور گوندنا شروع کر دیا۔ آٹا گوند رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ادھر آٹا گوند رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، ادھر زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ وقت کے امام ہیں، 5 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں، اتنا بڑا آدمی، تو سمجھ گئے کہ کچھ تو چکر ہے، یہ کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے۔ تو امتحان لینے کے لیے پوچھا، ارے بھائی کیا تمہارے استغفار نے تمہیں کچھ فائدہ بھی دیا؟ کچھ فائدہ بھی دیا؟
وہ کہنے لگا جی فائدہ تو کیا بتاؤں، فقیر تھا، جب سے استغفار شروع کیا ہے اللہ نے اتنا مال دیا کہ سنبھالا نہیں جاتا ہے، جو دعا کرتا ہوں اللہ ضرور پوری فرماتے ہیں۔ آج کل ایک دعا مانگ رہا ہوں، کب وہ کیا ہے، کب وہ یہ کہ سنا ہے کوئی امام احمد بن حنبل ہیں، بڑے اللہ کے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کی ملاقات کا جی چاہتا ہے، ان کے دیدار کا دل چاہ رہا ہے، لیکن کہاں تلاش کروں، وہ مجھے کہاں ملیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم لقد جررت الیک جرارا، میں جب گھر سے نکلا تو کوئی گویا کہ مجھے پکڑ کر کھینچ کر تیرے پاس لے کے آ گیا، کھینچ کر تیرے پاس لے کر آ گیا نا۔ تو استغفار تم کر لو، اللہ یہ کام بنا دیں گے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، استغفار کی عادت بنا۔ استغفار کوئی توبہ توبہ اللہ میری توبہ کوئی قوالی نہیں ہے، زبان سے استغفار کے الفاظ ہوں، گناہوں کو چھوڑ دے اور گناہوں پر شرمندہ ہو، یہ شرائط ہیں استغفار کی، پھر دیکھیں اللہ کام کیسے بناتا ہے۔ تو نمبر 2 کام آپ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ لوگ استغفار کر لینا۔ نمبر 3 کام اللہ سے جنت کا سوال کرو، رمضان میں اللہ سے جنت مانگو، ہر دعا کے اندر اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ آپ کی رضا بھی چاہتا ہوں، جنت کا بھی سوال کرتا ہوں، اللہ سے جنت الفردوس مانگیں۔ تو نمبر 3 کام آپ علیہ السلام نے جنت کا سوال کرنا بتایا۔ نمبر 4 جہنم سے پناہ مانگو، اللہ کی جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہم واعوذ بک من سخطک والنار، اے اللہ میں تیری ناراضگی اور تیری جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ جہنم سے پناہ مانگنا، ہر دعا میں اللہ سے جہنم سے پناہ مانگے۔ اور نمبر 5 کام آپ علیہ السلام نے فرمایا اسألوا حوائجکم، اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگو، اپنی خواہشات مانگو، اپنی جائز تمنا اللہ سے پوری کرواؤ۔ اللہ میرے پاس اپنا گھر کوئی نہیں ہے، مہربانی فرما کہ اپنا ذاتی مکان عطا فرما۔ اللہ کرائے پہ رہ رہا ہوں، اپنا ذاتی مکان عطا فرما۔ یا اللہ چھوٹا ہے، سہولت آسانی والا حلال روزی سے بڑا عطا فرما۔ اللہ سواری کوئی نہیں ہے، مجھے سواری عطا فرما۔ یا اللہ بیماریاں ہیں، صحت عطا فرما۔ پریشانیاں ہیں، سکون عطا فرما۔ عزت کوئی نہیں ہے، عزت عطا فرما۔ یا اللہ اولاد میرا مانتی نہیں ہے، میری اولاد کو میرا فرما بردار بنا۔ دوست میرے ساتھ دغا کرتے ہیں، میرے دوست میرے ساتھ دغا کرتے ہیں، وفادار نہیں ہے، میرے دوستوں کا میرا وفادار بنا۔ اے اللہ زندگی میں سکون نہیں ہے، مجھے سکون عطا فرما۔ یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگنے کی، اللہ سے مانگنے کی، اللہ سے مانگیں یہ چیزیں۔ تو نمبر 5 کام اللہ سے اپنی حاجات